أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین، علماء گرامی قدر، محبت جس رنگ میں بھی ہو، عاشق یہی کہتا ہے، چاہے وہ مجازی محبت میں مبتلا ہو، چاہے بہت سطحی قسم کی اس کی محبت ہو، ناجائز حد تک بھی محبت ہو، تو عاشق کسی کو یہ نہیں کہنے دیتا کہ تم مجھ پر اعتراض کرو کہ تم اس کے عاشق کیوں بنے۔ یہ عام محبت کی بات ہے۔ وہ لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے کہ تعلق میرا ہے، رابطہ میرا ہے، ذوق میرا ہے، تم کون ہو؟ اگر یقین نہیں ہے تو کسی کو روک ٹوک کر دیکھیں۔ مجنوں جب لیلا کا عاشق ہوا تو یہ جناب امام حسن کا رضائی بھائی تھا، تو آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ جب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو قیس اس کا نام تھا، جناب امام حسن نے ہی اس کا نام مجنون رکھا۔ فرمایا کہ انت مجنون، تجھے تو جنون ہو گیا ہے، اس قدر تو اس کی محبت میں مبتلا ہوا۔ تو اس پر کوئی اعتراض اگر کرتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ پہلے اے اعتراض کرنے والے میری محبوبہ کو ایک نظر دیکھ تو صحیح، اے زمانے کے مفتی تو مجھے اس کے عشق سے منع کرتا ہے، میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے کہا کہ تم اپنے محبوب سے کہ یہ جو مجھے روز نصیحت کرتے ہیں، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے۔ تو مجازی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ عاشق اپنے آپ پر کسی کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ اور یہ محفل جس ذات کریم کے حوالے سے منعقد ہے، اس کا تعلق اللہ کی نسبت سے تو مجاز ہے، لیکن ہماری نسبت سے حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ جس ذات کا حقیقت سے تعلق ہو تو وہ حقیقت کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہوگا، اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی اصلیت جو ہے تخلیق کی، وہ اسی درجے پر رہتی ہے، یعنی انسان رہتا ہے، بشر رہتا ہے، لیکن اس کی جو صفات ہیں، جو ذات مطلق نے اس پر جلوہ گری فرمائی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نور کے دائرے میں گھر جاتا ہے۔ تو قیس نجد کی وادی کا تھا نا، کیا محبت تھی اس کی۔ یہ ساری محفل محبت اور ذوق پر ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہے قیس کا، محبت کا، مجازی محبت ہے کہ وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، وادی نجد سے، وادی
نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا مگر کوئی عاشق ہو جو عشق کی آواز سننے کا عادی ہو وہ سن سکتا ہے۔ تو یہ مجازی محبت کا یہ عالم ہے۔ تو جس کا ذات کا تعلق اللہ سے ہو اور پھر اللہ کا محبوب ہو، اس کے عشق اس سے تعلق پر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ جو کچھ چاہیں کریں، لیکن یہ محبوب صرف ایک ذات کا محبوب نہیں ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور پوری کائنات کا بھی محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور کائنات کا بھی محبوب ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ایک موقع پر ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں، کسی بڑے مستند اور بزرگ کا ہے، انہوں نے کہا، ان پر سوال کیا گیا، وہ اسی قسم کی کوئی محفل یا کوئی چیز پیش کر رہے تھے، تو معترض نے یہ سوال کیا کہ لا خیرہ فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے، مطلب ہے جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی جملے کو الٹ دیا اور بند کر دیا معترض کو۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا خیرہ فی الاسراف، کہ اسراف میں خیر نہیں ہے، تو اب جواب سنو کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، ثواب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مطلق روشنی، اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ سجا دیا، دو طرفہ یہ بلڈنگیں جو ہیں، مکانات جگمگا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ روشنی، ہدایت اور علم اور کسی خاص طرف بلانے کی طرف ایک نشان ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ یا آپ جنگل میں جائیں نا، کہیں بھٹک جائیں تو کہیں سے آپ کو ایک شمع، ایک دیا بھی روشن نظر آ جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کوئی روشنی کی رمق نظر آ گئی، تو وہاں انسان خوش ہوتا ہے۔ عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں جبکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اگر 1 سال کے بعد کملی والے کی ولادت کی یاد میں چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، تو اس پر آپ اعتراض نہ فرمایا کریں، کیونکہ پروانے کا تعلق شمع سے ہے۔ پروانے کی زندگی مرہون منت ہے، شمع بھی۔ صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، صبح دم لاشیں اٹھی
بزم سے پروانوں کی یہ تواضع ہوئی، ایک رات کے مہمانوں کی یہ تواضع ہوئی، ایک رات کے مہمانوں کی۔ ساری رات گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بگردم گرد نہ خانہ بے بوسن پائے مستانہ۔ یہ تواضع ہوئی، ایک رات کے مہمان۔ صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، چیمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی، چیمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی لاشیں چیمٹیاں اٹھاتی ہیں صبح۔ ان کو تو مرنے سے غرض ہے، چاہے کوئی اٹھائے۔ تو شمع نبوت پر مرنے والے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پر مرنے والے جو ہیں وہ پروانے ہیں۔ اور پروانہ کیا کہتا ہے؟ معنی کیا ہے؟ پرواہ نہ، پرواہ نہ۔ اس سے کسی نے کہا کہ آگے سامنے آگ ہے، جل جاؤ گے۔ اس نے کہا پرواہ نہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، مر جاؤ، جل جاؤ۔ اگر اس عقائد کے اندھیرے میں، گمراہ کن عقائد کے اس ہجوم میں، اگر چند شمع مصطفیٰ کے پروانے ان کی ولادت کی خوشی میں چند چراغ روشن کریں۔ اللہ نے کتنے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، چاش سورج کی اور ضحا کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد رات کو آتا ہے۔ اللہ تو روشنی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ جس کی قسم اٹھائے، کچھ لوگ کہیں کہ یہ روشنی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ نے اندھیرے کی قسم تو نہیں اٹھائی؟ اگر ہے تو بتائیے۔ روشنی کی قسم ہے، تو روشنی جو ہے ہدایت ہے، اللہ نے یہی تو فرمایا۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ خوش ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اور حد یہ ہے کہ جس ذات کی یہ محفل ہے، پوری کائنات میں خوشی ہے، اسی سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے فرمائیے، آپ ان سے فرمائیے۔ یہ یقین نہیں کریں گے۔ اگر میں ڈائریکٹ کہہ دوں آپ کو چھوڑ کر یہ آیت کسی اور پر نازل کر دوں، یہ تو اسے تسلیم بھی نہیں کریں گے۔ یہ اندر سے آپ کو مانتے ہیں، اندر سے ان کا اندر آپ کو مانتا ہے۔ اور کمال یہی ہوتی ہے کہ دشمن پرلے درجے کا کمینہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اندر مانے گا کہ میں جس کی مخالفت کر رہا ہوں اس میں یہ کمالات موجود ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اور آپ یہ نہ کہیں کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کملی والے کو سمجھا نہیں، یا وہ منکر تھے، منکر نہیں تھے، وہ ان کا دل مانتا تھا۔ اور ایک ہے زبان کا ماننا، ایک ہے دل کا ماننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو پروانہ جو ہے وہ شمع پر مرتا ہے، تو ہم جو پروانہ شمع مصطفیٰ ہوگا وہ چراغاں ضرور کرے گا، ہے جی؟ اس لیے کہ اللہ نے بھی چراغاں کیا ہے۔
پوری اس کائنات کو سجایا ہے، چراغاں اچھا لگتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، ہم نے یقیناً آسمان کو سجایا ہے چراغوں سے۔ مصباح کی جمع مصابیح، چراغوں سے سجایا ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا ہے بتائیے؟ یعنی سجایا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے سجایا ہے آسمان کو۔ کیوں؟ اللہ اگر یہ چاند ستارے یہاں مزین نہ فرماتا تو کیا اللہ خدا کی خدائی میں فرق آ جاتا، یا ماننے والے اسے نہ مانتے؟ پتا تھا کہ لوگ اوپر دیکھیں گے کہیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حالانکہ روشنی اوپر سے آئی ہے، لیکن اوپر اندھیرا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ تم اپنی محفلیں سجاتے ہو اپنی خوشی کے لیے، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، تو میں نے بھی کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، ٹھکانے سے دیکھو ذرا۔ تو کائنات کو مطلب ہے کہ محفل کو سجانے کے لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا، کہ تاکہ میری تخلیق میں لوگ دلچسپی لیں، میری طرف مجھے دیکھیں، اور میری ان مصنوعات کو دیکھ کر میری طرف آئیں، رجوع کریں میری طرف۔ تو یہی چیز ہے محبت کی، ذوق کی۔ اور اللہ نے پھر اس آیت میں حکم دیا، قل، ان سے فرما دیجئے کون ہیں۔ ایک تو خطاب ہوتا ہے مشرکین کو، وہ آیات ایسی ہیں جن میں مخاطب مشرکین ہوتے ہیں، لیکن یہاں اگر آپ کہیں جناب کہ مشرکین مخاطب تھے، مشرک تو خوش ہوتا ہی نہیں کملی والے کی ولادت پر۔ اس نے کملی والے کو مانا نہیں ہے تو خوش کیا ہوگا؟ خوش تو اپنا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہو محلے میں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو اس گھر والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنا جس کا تعلق ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گا، جتنا جو غیر متعلق ہے وہ نام بھی نہیں لے گا، وہ کہیں بچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو خوشی کا اظہار وہ کرے گا جس کا تعلق ہے۔ اگر اس آیت کے مخاطبین مشرک ہیں تو اللہ یعنی مشرکوں کو معاذ اللہ فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوش ہو۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یقیناً مومنین سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے۔ دیکھیں نا اس کا منطقی نتیجہ میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مان ہی نہ رہا، اس کو نہیں مان رہا تو اس کی کسی بات کو کیا مانے گا؟ تو ظاہر ہے مومنین جو، اور صرف صحابہ جو حضور کے دور کے مومنین تھے وہ بھی مخاطب نہیں ہیں۔ مخاطبین اول وہ ہیں، لیکن اس کے بعد قیامت تک جو مومن آئے گا وہ اس کا مخاطب ہے۔ اب میں مومنین سے خطاب کر رہا ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کیا، ان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر، انہی چیزوں پر فلیفرحوا، رحمت پر اور فضل پر خوش ہو، خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو کچھ تم آج دولت پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، سمیٹ رہے ہو، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، پیسہ دولت ہڑپ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مختلف ذرائع سے اکٹھا کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ تو مطلق رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے دے دیا ہے، چلو جی خوشی مناؤ۔ خوشی کس طرح مناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ لندن چلے جاؤ گے؟ امریکہ چلے جاؤ گے؟ یہ خوشی منانا ہے؟ دیگیں پکاؤ گے؟ چاول تقسیم کرو گے؟ کیا اظہار خوشی کا ذریعہ کیا ہے؟ اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ نے تو فرما دیا کہ قل بفضل اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے فضل کسی پر کیا ہے، تو آپ تو میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، جناب رسالت میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور فضل یہ تو اور چیز ہے۔
इस आयत को यहां तुम क्या कैसे फिट कर रहे हो? मुझ पर भी एतराज हो सकता है और इसी महफिल में कई लोग बैठे होंगे एतराज कर रहे होंगे, उनकी तरफ मैं मुतवज्जि हूं और उनको दावत फिक्र दे रहा हूं। जरा गौर फरमाएं कि फजल से मुराद क्या है और ये कि क्या कमली वाला फजल नहीं है? एक बात, क्या कमली वाला रहमत नहीं है? अल्लाह ने दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। दो वजह से खुशी मनाओ, एक अल्लाह के फजल से और एक दूसरी उसकी रहमत को देखकर खुशी मनाओ। फेल अमर है, फल यफरहू। जिस तरह ने नमाज पढ़ो, सल्लू, ज़कात दो, आतो ज़काता, ये सब फेल अमर हैं और वजूब के लिए है, अल्लाह की तरफ से ये वजूब के लिए है। और मानों में भी आता है, लेकिन वजूब के माने में भी आता है और ये वजूब है, ठीक है। तो जहां जहां सीग़े अमर आया है जमा की सूरत में या वाहिद की सूरत में, तो अल्लाह जहां हुक्म देता है वहां आप हुक्म की तामील कर रहे हैं कि नहीं? अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ने का तो नमाज पढ़ रहे हैं आप, ज़कात का हुक्म दिया ज़कात दे रहे हैं, हज का हुक्म दिया है मन इस्तता इलैहि सबीला, तो आप इस्तिताअत न भी हो कोशिश करते हैं कि इस्तिताअत बनाए और जाएं। रोजा हुक्म के तहत रखते हैं, गरज जो फराइज और मबादियात दीन है वो अहकाम और हुक्म के तहत आप कर रहे हैं। तो अल्लाह ने यही सीगा अमर का यहां भी इस्तेमाल किया है, फल यफरहू। अब ये सवाल है कि ये तो फजल मुतलक है और दूसरा ये है कि रहमत भी मुतलक है, आप मुक़य्यद कर रहे हैं। आप रिसालत में आपको कैसे फजल साबित कर सकते हैं? आप रिसालत में आपको कैसे रहमत कह सकते हैं? तो मैं एक आयत पेश करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। उस दौर में कहा था, लोग ये समझते रहे कि शायद मुशरिकीन के लिए कहा, अल्लाह ने कैद कर दी। नहीं नहीं, मुशरिकीन के लिए मैंने नहीं कहा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मैंने तो मोमिनों पर एहसान किया है। तो लक़द मन्ना, अल्लाह ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन, जब उनमें एक शान वाला रसूल, रसूलन तनवीन शान अजमत, भेजा, बासा भेजा, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं की जिन्स से, फरिश्ता नहीं बनाकर भेजा, हूरो मलक में से नहीं भेजा, इंसान बनाकर भेजा, लिबासे बशरी में भेजा। यतलू अलैहिम आयात ही, वो रसूल उन पर उसकी आयात पढ़ता है, तिलावत करता है उम्मी, है उम्मी लेकिन तिलावत करता है, अजीब उम्मी है। भाई मेरे सामीन को थक तो नहीं रहे, है उम्मी लेकिन तिलावत करता है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। देखें कुरान के अल्फाज देखिए कि पहले युज़क्कीहिम रखा फिर युअल्लिमुहुम रखा। भाई लोग यहाँ पहले तालीम देते हैं, पाकीज़गी का ख्याल ही नहीं रखते, कहते हैं पढ़ो, तालीम हासिल करो, चाहे अकीदे जैसे भी हो, आओ तालीम हासिल करो। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये वो रसूल है जो पहले पाक करता है फिर तालीम देता है। कि युज़क्कीहिम पहले पाक करता है
किन को? मोमिनों को। भाई मोमिन भी और नापाक भी। भाई मुशरिकों के बारे में तो हम कह सकते थे उनको पाक करता है शिर्क से, लेकिन इस बासा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, मोमिनीन का जिक्र है, मुशरिकों का तो जिक्र ही नहीं है। तो युज़क्कीहिम, फिर ये रसूल इनको पाक किस चीज से करता है? इनको ताहिर करता है, मुताहर करता है। इनका मुताहर अन्हो क्या है, जिससे इनको पाक किया गया वो क्या है? भाई हम तो ये सुनते थे कि ईमान आए और पलीती चली जाती है। जनाब उमर ईमान लाए, शिर्क की सारी पलीतियां खत्म हो गई। तो ये कैसे मोमिन हैं कि अभी तक इनमें गुंजाइश तज़किया है, गुंजाइश तज़किया इनमें है। वयुज़क्कीहिम, और उनको पहले पाक करता है। देखें हजरात, मैं किसी फिरके में बंद होकर नहीं बोल रहा, न बरेलवियों की तर्जुमानी कर रहा हूं, न हजरात देवबंद की मुखालफत कर रहा हूं, न किसी और मसले की। मैं कुरान की रोशनी में बात पेश कर रहा हूं, तजज़िया पेश कर रहा हूं। कुरान मजीद की रोशनी में अल्फाज अल्लाह के रखे हुए, मेरे नहीं है या आपके नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, ताकीक यकीनन एहसान करती कि अल्लाह ने एहसान किया। भाई मोमिनीन को मुज़क्की किया, पहले इनको पाक करता है, फिर इनको तालीम देता है। मतलब है कि तालीम देने के लिए पाक करना पहले जरूरी है। तालीम बाद में है, तज़किया पहले है। युज़क्कीहिम, पहले उनको पाक करता है। हालांकि मोमिन भी हैं, ईमान भी लाए हुए हैं, मुशरिक भी नहीं है, फिर भी पाक करता है। मोमिनीन में कोई पलीती नजर नहीं आई। अरे सहाबा का दौर, मोमिनीन अव्वल बराह रास्त चेहरे मुस्तफा को देखने वाले, अब तो हम 1400 साल बाद बात कर रहे हैं ना, वो तो बराह रास्त देख कर बात करने वाले थे। तो युज़क्कीहिम मतलब है कि जो देखे ना, पीछे बात आ रही है, फल यफरहू। अब यह है कि अल्लाह का फजल है कि नहीं, अल्लाह जो एहसान जतला रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, तो एहसान जतलाता है इंसान एहसान या फजल पर। कोई फजल हो, कोई मेहरबानी, फजल का माना मेहरबानी, बढ़ोतरी, कमी की नकीज है, ज्यादती, ज्यादा होना, ज्यादा देना। किसी को उसके मुस्तहिक होने से ज्यादा देने को फजल कहते हैं। लुगत उठा ले कि वो उसका मुस्तहिक नहीं है, मुस्तहिक होने से ज्यादा अपनी तरफ से दे देना, यूं ही दे देना, ये फजल है। तो अल्लाह ने जिसको जितना नवाजा है वो उसका मुस्तहिक नहीं था, जिसको जो दिया है अपने फजल से दिया है। ठीक है ना? अल्लाह ने फरमाया। तो अल्लाह जो एहसान जतला रहा है, किसी छोटी चीज का जतला रहा है? वो तो छोटी छोटी चीजों को भी उसका एहसान भी जतला सकता है, उसको हक हासिल है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा फजल है, जी, बहुत बड़ा फजल है जी। तो इतना, इससे बढ़कर फजल क्या होगा? तो फजल जो है ये एहसान जतलाने की वजह है। लक़द मन्नल्लाहु, यकीनन एहसान किया, किसका किया? अलल मोमिनीना, मोमिनीन पर। और दूसरी जगह फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, खुशी मनाओ फजल की वजह से। तो यहां इस आयत में एहसान जतलाया, तो एहसान मेहरबानी पर होता है ना, तो मेहरबानी का माना है फजल। लुगत उठा ले तो मतलब है कि कमली वाला अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी है मखलूक पर, सबसे बड़ी मेहरबानी है मखलूक पर अल्लाह की कमली वाले का भेजना।
ہو گیا نا؟ تو رحمت تو ہے ہی. یہ صرف فاضل بریلوی نے نہیں کہہ دیا تھا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، بلکہ کملی والے کا ذکر جب فاضل بریلوی نے قرآن میں دیکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو اس رحمت کا ذکر کیا اپنے اس شعر میں. رحمت مجسم بنا کر میں نے تجھے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مفید حصر ہے، نہیں بنا کر بھیجا مگر تجھے عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا. اچھا رحمت تو منصوص ہے، آپ کا نام، آپ کا صفاتی نام رحمت منصوص ہے قرآن مجید، آپ رحمت بھی ہوئے. فضل میں نے یوں ثابت کر دیا، فضل کا معنی مہربانی. تو اگر مہربانی نہیں ہے تو اللہ نے کس مہربانی پر احسان جتلایا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اگر رسول مہربانی نہیں ہے تو احسان کس بات پر جتلایا؟ تو مطلب ہے کہ کملی والا مہربانی ہے اللہ کی، اور مہربانی کا عربی میں لفظ فضل ہے. تو اس انداز سے کیا ہوا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، کملی والے انہی سے تم کہہ دو. بظاہر یہ مخاطب ہیں صحابہ، یہ تو تیرے غلام ہیں، یہ تو تیری ایک ایک بات پر کٹ مرنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں. میں پچھلوں کے لیے کہہ رہا ہوں، قل فرما دیجئے ان سے بفضل اللہ و برحمت ہی، اللہ کے فضل. تو کملی والا فضل ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ کیا میں نے کہ نہیں؟ و برحمت ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کملی والا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ مومنو کہ میرے فضل پر اور میری رحمت کی وجہ سے خوش ہو لیا کرو. فل یفرحوا، کہ فل یفرحوا حکم ہو گیا. ہوا خیر مما یجمعون، یہ عجیب ٹکڑا ہے بھائی. فرح کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آیات کا ربط ہونا چاہیے. تو معاذ اللہ غیر مربوط آیت تو کوئی نہیں ہو سکتی قرآن کی. یہ کیا جملہ ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے خوشی منانا، خوش ہو. یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اکٹھے کرتے ہو. مطلب ہے کہ جمع نہ کیا کرو، خوشی پر خرچ بھی کچھ کیا کرو.